میں مر سکتا ہوں، میں نے جیل کی سلاخیں کاٹی ہیں سیدہ کا حق پڑھتے ہوئے، میں نے سزائیں جھیلی ہیں محمد کی بیٹی کی وکالت میں، میں نے قید تنہائی میں رسول کی بیٹی سے سودا کیا تھا، بی بی مجھے زندگی نہیں چاہیے، مجھے سانسیں اتنی دینا جو تیری وکالت میں خرچ ہوں، میں مر سکتا ہوں، میں بی بی کے حق میں پردہ نہیں ڈال سکتا، اس کا تیرے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کر۔ بی بی نے برقعے سے بابے کی لکھی تحریر نکالی۔ شیعہ قوم کے مر جانے کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ 350 بندہ تحریر پڑھ کے پہچانتا رہا یہ دستخط محمد ہی کے ہیں، یہ مہر نبوت کی ہے۔ ہر کوئی دیکھتا رہا، بطول چپ کر کے کھڑی رہی، ہر کوئی دیکھتا رہا، بطول چپ کر کے کھڑی رہی ہے۔ جب حاکم کے ہاتھ میں تحریر آئی ہے، اس نے تحریر کو بلا تشبیہ یوں ہوا میں لہرایا، لہرا کے کہنے لگا اس کا کوئی گواہ تیرے پاس ہے؟ اتنا کہنا تھا، دائیں طرف سے حسن اٹھا، بائیں طرف سے حسین اٹھا، دونوں شہزادوں نے اپنے امامے اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں ہماری ماں سچ بول رہی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں ہماری ماں سچی ہے۔ شیعہ قوم کے مرنے کے لیے جملہ ہے۔ اس نے ہاتھ میں تحریر لے کے تحریر کو پھاڑنا شروع کیا، تحریر کے پرزے ہوئے محمد کی بیٹی روتی روتی دربار میں بیٹھی، رو کے بی بی پرزے چن بھی رہی تھی، حسین کو دیکھ رہی تھی، پرزے چن بھی رہی تھی، حسین کو دیکھ رہی تھی۔ حسین رو کے کہتے اماں مجھے کیوں دیکھ رہی ہے؟ فرمایا جیسے آج میں نے پرزے اٹھائے کربلا میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے۔ بس بیٹھی تو کمر سیدھی تھی، اٹھی تو جھک گئی، جب بیٹھی تو سر کے بال کالے تھے، اٹھی تو سر کے بال سفید ہو گئے۔ اللہ درجات بلند کرے۔ قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل علیہ مقام ہو، وہاں مجلس پڑھ رہے تھے، انہیں مجلس پڑھتے پڑھتے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا ماں اور بیٹی کی قسمت عجیب ہے، ماں بھی دربار میں گئی، بیٹی بھی دربار میں گئی، ماں صحابی کے دربار میں، بیٹی شرابی کے دربار میں، ماں چند گھنٹے، بیٹی کئی گھنٹے، ماں کھلے ہاتھوں سے، بیٹی بدے ہاتھوں سے، ماں چادر پہن کے، بیٹی بغیر چادر کے، ماں بیٹوں کے ساتھ گئی، بیٹی بہنوں کے ساتھ گئی۔ مبلغ اعظم یہ جملہ پڑھتے پڑھتے مبلغ اعظم کی زبان سے جملہ نکلا، انہوں نے لوگوں کے کہا بی بی زہرا تیرا مقدر ہے لیکن زینب تیرا مقدر پھر بھی اچھا، زینب تیرا مقدر پھر بھی اچھا۔ 3 دفعہ یہ جملہ کہہ کے مولوی اسماعیل نے منبر چھوڑا، سامنے سے ایک سید اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اسے گلے میں باہیں ڈالی اور کہا مولوی اسماعیل تیری زبان سے جملہ غلط نکل گیا ہے، تو نے یہ کہنا زہرا تیرا مقدر اچھا، تو نے کہا زینب تیرا مقدر اچھا۔ مولا اسماعیل نے کہا میں غیر سید ہوں، میں جملہ نہیں پڑھ سکتا، میں تیرے کان میں کہتا ہوں تو لوگوں کو سنا دے۔ مولا اسماعیل سے کہتا انہیں بتا دے بے شک زینب شرابی کے دربار میں گئی لیکن کسی نے زینب کو چھوٹا نہیں کہا، ہائے قسمت محمد کی بیٹی کی، تخت سے کہہ دیا گیا فاطمہ تو جھوٹ بول رہی ہے، رو کے کہتی رہی بابا تیرے دربار میں۔ حوصلہ کرو تو میں 4 درد پڑھوں، حوصلہ کرو تو میں 4 درد پڑھوں، پانی پلاؤ اس زبان کو، حوصلہ کرو تو میں 4 درد سنوں۔ بڑی مشکل ہے منبر سے بی بی کی شہادت پڑھنا، مجھے میرے بھائی نے حکم کیا، میں غیر سید ہوں، میں دروازہ نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھ سکتا کہ مسلمان کیسے اندر گئے، میں 4 اشارے دے دیتا ہوں۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، عالم دین بھی ہے، سید بھی ہے، منبر کے قریب موجود ہے، آپ نے صرف اتنا سنا ہے کہ انہوں نے رسول کی بیٹی کا دروازہ جلایا، کتابیں کہتی ہیں انہوں نے محمد کی بیٹی کی چھت گرا دی تھی۔ زہرا کبھی اپنی چادر میں زینب کو چھپاتی، کبھی کلثوم کو چھپاتی۔ جب مسلمان اندر آ رہے تھے زہرا ستون کے پیچھے اپنا پہلو کا زخم پھول کے رو رو کے اتنا کہہ رہی تھی اندر نہ آنا، اندر میری زینب بیٹھی ہے، اندر نہ آنا، اندر میری کلثوم بیٹھی ہے، اور میری بیٹیاں بابے سے پردہ کرتی ہے۔ کیسا اجر رسالت دیا، میں نہیں پڑھ سکتا کیسا اجر رسالت دیا۔ واللہ با حسین میں نے اپنی آنکھوں سے جملے پڑھے لیکن میں پڑھوں گا نہیں کہ بی بی کا پہلو کیسے زخمی ہوا، بازو کیسے زخمی ہوا، نہ میں شہادت پڑھ سکتا ہوں نہ تم برداشت کرو گے۔ 3 درد پڑھنے لگا ہوں اور میں مہمان ہوں، تمہارا منت کر کے کہوں گا یہ ہاتھ بدے ہوئے، یہ ہاتھ باندھ کے بی بی کی شہادت میں جملہ کہنے لگا۔ میں پہلا درد پڑھوں گا، میں وضاحت پڑھوں گا، میں دوسرا درد پڑھوں گا، میں وضاحت پڑھوں گا، تو تیسرا صرف درد پڑھوں گا، میں وضاحت نہ پڑھوں گا نہ کوئی پوچھے گا۔ میں پہلا درد پڑھتا ہوں، یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے جسے 7 چادروں کا کفن ملا، جس نے نہیں ہائے کہا اس نے سمجھا کہ شاید علی امیر تھا۔ اب تو اپنا جگر سنبھالنا، میں تجھے بتاؤں 7 چادریں کیوں دی۔ علی نے پہلی چادر دی، فضا روتی ہوئی باہر آئی، رو کے دی یا علی چادر لہو سے بھر گئی ہے۔ علی نے دوسری چادر دی، فضا کی آواز ہے یا علی زخم بڑا گہرا ہے۔ علی نے تیسری چادر دی، فضا کی آواز ہے یا علی زہرا کا خون نہیں رک رہا، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ علی نے 7ویں چادر دی، فضا نے قدموں پہ سر رکھا، رو کے دی تیری عزت کی قسم بطول کی پسلیاں شہید ہو گئی۔ زہرا کی میت کانپ رہی ہے، آواز آ رہی علی کو کہ چادریں نہ بدل، میں نے بابے کو زخم دکھانا ہے۔
मातम कर सको तो पहला दर्द मैंने पढ़ा 7 चादरें। दूसरा दर्द सुनना, ये कायनात की पहली और आखिरी मजलूमा है जिसकी अली ने 40 कब्रें बनाई। अभी जिसने हाई नहीं कहा, मजबूरी बताऊं, वजाहत करूं। मैयत बीबी की घर पड़ी थी, सारी रात अली बेलचा कांधे पर रख के मदीने में बतूल की कब्र खोदता रहा। आधी रात को अली घर आए, ज़ैनब बाबे के सामने हाथ बांध के खड़ी हुई, रो के कही बाबा तुझे खबर भी थी, तेरे अलावा हमें चुप करवाने वाला कोई नहीं। बाबा आधी रात हो गई, हम माँ के जनाजे में तन्हा बैठी हैं। बाबा आधी रात तक कहाँ थे? अली की आवाज आई, ज़ैनब मैं तेरी माँ की कब्रें बना रहा था। रो के दी कितनी बना के आए? अली की आवाज आई 40। ज़ैनब ने बाबे की आवाज छोड़ी, रो के दी मेरी माँ को 40 कब्रों की जरूरत क्या है? जिस बंदे ने बिस्तर पे रोना है। अली जमीन पे बैठे, ज़ैनब को अपने सीने में छुपाया, रोकर ज़ैनब हम इतने गरीब हो गए हैं, मैं तेरी माँ को दफनाने नहीं जा रहा, मैं बतूल को छुपाने जा रहा हूँ। जो आग लेके दरवाजे पे आ गए, कहीं बतूल की कब्र पे बेलची और नेज़े लेके मोहम्मद की बेटी। हौसला, हाथ पकड़ना जवान के, हाथ पकड़ना, वरना मुझे मसाइब छोड़ना पड़ेगा। जितना बर्दाश्त कर सकोगे उतना पढ़ो। 40 कब्रें, ये हाथ बदे, एक लम्हे के लिए हौसला करना। मैंने आपके सामने पहला दर्द पढ़ा 7 चादरें, मैंने दूसरा दर्द पढ़ा 40 कब्रें। सैयदादा ये मेरे हाथ बदे, तीसरा सिर्फ दर्द पढ़ूंगा, वजाहत में ना पढ़ सकूंगा, ना कोई मुझसे सुनेगा। आलम दीन तशरीफ फरमाए, मुझे इस बीबी के जख्मी पहलू की कसम है, इतनी बड़ी कसम मैंने मिंबर से दी है सिर्फ तुम्हारे आंसुओं की वजह से। 3 जमातियों सानी बीबी ने दरवाजा जलने से लेके 3 जमातियों सानी तक बीबी बेटों से चेहरा छुपाती रही है। बीबी ने बेटों को चेहरा नहीं दिखाया। हसन की आवाज आई, अम्मा हमें चेहरा क्यों नहीं दिखाती? फरमाया जब मैं मर जाऊं मेरा कफन खोलना, माँ का चेहरा देखना। 3 जमातियों सानी को हसन माँ के जनाजे पे आया, आवाज आई, हुसैन तलवार निकाल, इनसे जाके पूछे ओए हमारी माँ का जुर्म। हौसला 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 जवान, हुसैन के वास्ता हौसला। नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता, सिर्फ एक दर्द और सुन लो, एक दर्द। हसन भाई मौला हुसैन का वास्ता आपने मजबूर किया। मैंने तो बीबी की शहादत पढ़ी नहीं, मैंने तो ना बीबी का जलता हुआ दरवाजा पढ़ा, सिर्फ एक रवायत पढ़ने लगा, एक रवायत। इधर बतूल की तदफीन करने के बाद अली घर आए, अली का घर में आना था, ज़हरा को दफनाया जा चुका है, अली आ गए अपनी हवेली में वापस। ये है कायनात का इमाम। अली ने तहज्जुद के लिए मुसल्ला इबादत बिछाया, अली मुसल्ले पे खड़े होने लगे। या फिजा की आवाज आई, या अली एक लम्हे के लिए रोक। अली की आवाज आई, फिजा क्या हुआ? आवाज आई, या अली उजड़ गए हैं। अली की आवाज आई, फिजा अब क्या हुआ? फिजा ने चराग रोशन किया, रोक दिया, अली एक दफा मुसल्ला छोड़, वो देख दरवाजे पे तेरी ज़ैनब बैठी है, वो देख चादर पे तेरी कुलसूम रो रही है, वो देख चौखट पे हसन रो रहा है। या अली तेरी इज्जत की कसम, मैं सारा घर ढूंढ के आई, मुझे हुसैन नहीं मिल रहा, अल्लाह जाने हुसैन कहां चला गया। अली ने अपनी तलवार निकाली, मदीने की गलियों में अली के चलने की आवाज आई। जब अली जन्नतुल बकी में पहुंचे, हुसैन मां की कब्र पे मुंह रख के रो रो के कह रहा था, अम्मा मुझे तेरे बगैर नींद नहीं आती, अम्मा घर आ, अम्मा तेरा हुसैन यतीम हो गया, अम्मा मुझे बता तुझे ताजियाना किसने मारा, अम्मा मुझे बता तुझे तमाचा किसने मारा। अम्मा हुसैन वादा करता है, अम्मा तमाचे मैं खाऊंगा, अम्मा الحمدلله که نوکرتم، الحمدلله که مادرمی، الحمدلله از بچگی ها مادر سایه روی